ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ سپریم کورٹ میں بینچ اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کے نوٹس پر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کی سماعت۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ کمیٹی چلتے ہوئے کیسز واپس لے تو عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو گئی، جہاں محسوس ہو فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے تو کیس ہی بینچ سے واپس لے لیا جائے۔ دوران سماعت رجسٹرار سپریم کورٹ عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو عدالت نے استفسار کیا کہ بتائیں عدالتی حکم کے باوجود کیس مقرر کیوں نہ ہوا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کیس آئینی بینچ کا تھا، غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا تھا۔ رجسٹرار نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، قانون کے تحت ججز کمیٹی عدالتی بینچ سے کیس واپس لے سکتی ہے۔ جسٹس منصور نے کہا اگر ایسا ہوتا رہا تو کل اس لیے کیس واپس لے لیا جائے گا کہ حکومت کے خلاف فیصلہ ہونے لگا ہے۔ سپریم کورٹ نے حامد خان اور منیر اے ملک کو عدالتی معاون مقرر کرتے ہوئے رائے طلب کی کہ کیا ججز کمیٹی جوڈیشل آرڈر کے باوجود بینچ تبدیل کر سکتی ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ توہین عدالت کی کارروائی کے اختیار میں عدالت ایسا سوال فریم نہیں کر سکتی۔ عدالت نے بینچز کے اختیارات کے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ بینچز اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے کے معاملے پر سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آفریدی کو بھی خط لکھ دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے معاملے کو توہین عدالت بھی قرار دے دیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں بینچز اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے کو جسٹس منصور علی شاہ نے توہین عدالت قرار دے دیا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ اور جسٹس عقیل عباسی نے چیف جسٹس اور جسٹس امین الدین خان کو ایک خط لکھا ہے جس میں بینچ اختیارات سے متعلق کیس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کو بھی تینوں ججز کی جانب سے خط لکھا گیا ہے جس میں بینچ اختیارات سے متعلق کیس کا ذکر کیا گیا۔ خط میں کہا گیا جسٹس عقیل عباسی کو 16 جنوری کو بینچ میں شامل کیا گیا جو سندھ ہائی کورٹ میں بھی کیس سن چکے ہیں۔ خط میں 20 جنوری کو کیس سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کی شکایت کی گئی۔ خط کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی 17 جنوری اجلاس کا ذکر کیا گیا۔ جسٹس منصور نے کمیٹی کو آگاہ کیا ان کا نقطہ نظر ریکارڈ پر موجود ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی اجلاس میں شرکت سے انکار کیا۔ جسٹس منصور نے کہا کہ انہیں کمیٹی میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کمیٹی پہلے والا بینچ تشکیل دے کر 20 جنوری کو سماعت فکس کر سکتی تھی۔ جسٹس منصور نے خط میں کہا کیس فکس نہ کرنا جوڈیشل آرڈر کو نہ ماننے کے مترادف ہے۔ جسٹس منصور نے معاملے کو توہین عدالت بھی قرار دیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے القادر ٹرسٹ کیس فیصلے کے خلاف آج ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ کیس سیاسی محرکات پر مبنی تھا۔ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ سرکاری گواہ نے بھی تسلیم کیا کہ اس سے سرکار کا نقصان نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ القادر کیس میں اصل سوال تو حسن نواز سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ رقم برطانیہ لے کر کیسے گئے جس سے پراپرٹی خریدی اور بعد میں بیچی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا کہ آج فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کرے گی۔ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم نے عدالتی نظام کا بیڑا غرق کیا، حکومت سے پارلیمنٹ نہیں چلائی جا رہی ہے، پارلیمنٹ مؤثر نہیں رہی۔ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں تحریک انصاف نے آج بھی جواب جمع نہیں کروایا۔ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سماعت ہوئی۔ الیکشن چیف کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن میں سماعت ہوئی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے مکالمہ کیا کہ بیرسٹر صاحب یہ کیس 3 اپریل 2024 سے چل رہا ہے، تاحال پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تحریری جواب جمع نہیں کروایا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ نے 5 درخواستیں اور نوٹس پر جواب جمع کروانا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ نوٹس کا جواب ہم دے چکے ہیں، درخواست گزاروں کی گزارشات کا جواب آئندہ سماعت پر جمع کروا دیا جائے گا۔ آئندہ سماعت پر تحریری جواب جمع کروا دیں گے۔ اور اکبر ایس بابر نے کہا کہ کیس کا فیصلہ ہونے تک پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس فریز کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو آئندہ سماعت تک جواب جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 11 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں 27 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے 27 جنوری کی سماعت کے نوٹسز جاری کر دیے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو تحریک انصاف بار ایسوسی ایشن بار کونسل نے چیلنج کیا تھا۔ آئینی ترمیم کے خلاف انفرادی حیثیت میں بھی درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ آئینی ترمیم کے خلاف تمام درخواستوں پر یکجا سماعت کی جائے گی۔
الیکشن کمیشن نے اثاثوں کی تفصیلات جمع کروانے پر 26 اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی رکنیت بحال کر دی ہے۔ قومی اسمبلی کے 5، پنجاب کے 14، سندھ اسمبلی کے 3 اور خیبر پختونخوا کے 4 ارکان کی رکنیت بحال کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 16 جنوری کو اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کروانے پر ان اراکین کی رکنیت معطل کر دی تھی۔ الیکشن کمیشن نے رکن قومی اسمبلی طارق بشیر چیمہ، اختر مینگل، میاں اظہر، محبوب سلطان، علی قاسم گیلانی، طاہر اقبال، فاروق الطاف کی رکنیت بھی معطل کر دی تھی۔ پنجاب اسمبلی کے 68 اراکین کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے، جن میں صاحبزادہ غزین عباسی، فرحت عباس، جاوید کوثر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سمیت سندھ اسمبلی کے 15 اراکین کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 33 اراکین کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ سینیٹر محمد قاسم عبد القدوس کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر عدنان قادری، مینا خان، فضل الہی کے نام بھی اس میں شامل ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے 5 اراکین کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ ارکان سینیٹر اسمبلی رکنیت بحالی تک قانون سازی اور اجلاسوں میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ خبر دیں گے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر سے ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف سے ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری کی ملاقات GHQ راولپنڈی میں ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق اس موقع پر میجر جنرل محمد باقری نے GHQ میں یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے ایرانی فوج کے چیف آف اسٹاف کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے کنوینر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے میڈیا پر آنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے کنوینر عرفان صدیقی نے سماجی ویب سائٹ ایکس پر لکھا کہ حکومتی کمیٹی جواب کے حوالے سے چلنے والی خبر بے بنیاد ہے۔ حکومتی کمیٹی کی جانب سے جواب تیار کرنے میں مزید 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے میڈیا میں آنے والی خبر میں کوئی صداقت موجود نہیں۔ حکومتی کمیٹی میں شامل دیگر جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے عمل میں ہے۔ اس سے قبل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے مطالبات پر جواب تیار کر لیا ہے اور 9 مئی 2023 سے متعلق واقعات پر تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ PTI کا اسٹیبلشمنٹ تک پہنچنا مقصد تھا، وہ پہنچ گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہو گئے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ مذاکرات کی کیا ضرورت ہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا PTI کا بیان سامنے آ گیا ہے، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہو گئے ہیں۔ بانی PTI کی رہائی کا مطالبہ آیا تو ملکی مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ داخلی معاملات میں کوئی بیرونی پریشر نہیں لیں گے، ہم اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ PTI سے مذاکرات شروع ہوئے تو بانی کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا۔ بانی PTI نے خود کہا کہ اس کا فیصلہ مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ لوگوں کا حکومت سے اعتماد اٹھ چکا ہے، معیشت کا حال بدترین ہے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی PTI جیل سے باہر آئیں گے، اس دن ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کا بانی PTI پر اعتماد ہے، ملک میں پیسہ ان کے نام پر آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کا مزید کہنا تھا کہ ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بانی PTI کبھی ڈیل نہیں کریں گے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ حکومت گرا دو، ہم تو انصاف چاہتے ہیں۔ فیصل جاوید کا مزید کہنا تھا کہ انتخابی نشان لینے کے باوجود عوام نے ہمیں ووٹ دیا۔ سال کا سیاہ دن 8 فروری کو منایا جائے گا، اس روز پوری قوم یوم سیاہ منائے گی۔ پنجاب والے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا۔ فیصل جاوید نے مزید کہا کہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ ہمارے ورکرز کے ساتھ کیے گئے ظلم کی تحقیقات کی جائیں۔ خبر دیں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا رسالہ پولیس اسٹیشن کا اچانک دورہ۔ رسالہ تھانے کی حدود میں زیر تعمیر ویمن پولیس اسٹیشن کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ویمن پولیس اسٹیشن کی تعمیر میں تاخیر پر وزیر داخلہ سے رپورٹ طلب کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے لیڈیز ڈیسک پر لیڈی کانسٹیبل کا ڈیوٹی پر ہونے پر برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے لاک اپ میں بند افراد کی FIR رجسٹر میں چیک اپ
چیک کی۔ مراد علی شاہ نے SHO کو ان کے دفتر میں CCTV کیمرہ لگانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ میں شہر کراچی کی تھانوں کا دورہ کرتا رہوں گا، پولیس عوام کی مدد کرے اور ان کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بھی کہا کہ مجھے کوئی بے گناہ لاک اپ میں بند نظر نہیں آنا چاہیے۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کے بجلی صارفین کی مشکلات دور کرنے کے لیے تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ ایک مالی سال میں بجلی بلوں کی زیادہ قیمتوں کی سہولت دیے جانے کا امکان بھی ظاہر کر دیا گیا۔ نیپرا کی جانب سے صارفین کو قسطوں کی سہولت ڈسکوز کے ریونیو ضروریات کے مطابق دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نیپرا نے کنزیومر سروس مینول میں ترمیم کی بھی تجویز کر دی ہے۔ دستاویز کے مطابق نیپرا نے کنزیومر سروس مینول میں ترمیم کے لیے اسٹیک ہولڈر سے 7 روز میں رائے طلب کر لی ہے۔ دستاویز میں کہا گیا کہ بجلی صارفین کے لیے پہلی قسط کی بروقت ادائیگی پر مارک اپ نہیں ہوگا۔ ڈسکوز کو قسطوں پر 14% مارک اپ لگانے کی اجازت دی جائے گی۔ نیپرا نے جون 2024 میں کنزیومر سروس مینول 2021 میں ترمیم کر دی تھی۔ اس وقت مالی سال میں صرف ایک مرتبہ ہی بجلی کے بلوں کی قسطیں کرنے کی اجازت ہے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ لوور کرم کے 4 مقامات پر دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن تیسرے روز میں داخل ہو گئے ہیں۔ بگن، مندوری، اوچت اور چپڑی کے علاقوں میں پولیس اور فورسز کی بھاری نفری موجود ہے۔ مختلف مقامات پر ہیلی کاپٹر سے شیلنگ کی گئی ہے اور گھروں کی تلاشی کا عمل بھی جاری ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق گن شپ ہیلی کاپٹر نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ کرم میں امن و امان کے قیام اور راستوں کے تحفظ کے لیے اورکزئی اور کوہاٹ سے تعلق رکھنے والے جرگہ ممبران نے از خود 8 مورچے مسمار کر دیے۔ جرگہ ممبران کے مطابق مورچوں تک رسائی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہوئی۔ مورچے مسمار کرنے کا مقصد کرم میں قیام امن کو یقینی بنانا ہے۔ مورچے بالش خیل میں مساجدوں اور امام بارگاہوں سے ہٹائے گئے۔ جرگہ ممبران کے اس اقدام کو کرم قبائل نے سراہا۔ دوسری جانب ٹل پارا چنار مین شاہراہ تاحال ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ بارڈر حکام کے مطابق پاک افغان خرلاچی بارڈر پچھلے 3 ماہ سے بند ہے، جس کے باعث تجارت کا سلسلہ بھی رکا ہوا ہے۔ مراکش کشتی حادثے کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے ابتدائی بیان میں خوفناک انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں نے تاوان لے کر چھوڑ جانے کا انکشاف بھی کر دیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ مراکش کشتی حادثے کی تحقیقات نے نیا رخ موڑ لیا۔ حیران کن انکشاف سامنے آ گئے۔ موریتانیہ میں زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں تاوان لے کر زندہ چھوڑا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سینیگال، موریتانیہ اور مراکش کے انسانی اسمگلرز نے لوگوں پر تشدد کیا، بھوک پیاس سے جاں بحق ہوئے 4 لڑکوں کو سر اور چہرے پر ہتھوڑے سے ضربیں لگائیں اور سمندر میں پھینک دیا۔ وزیر اعظم کے حکم پر بھیجی گئی تحقیقاتی کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ انسانی اسمگلرز نے کشتی کھلے سمندر میں کھڑی کر دی اور تاوان مانگا، جس کے بعد 21 پاکستانیوں کو تاوان لے کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ کشتی میں موجود افراد کو کھانے پینے کی شدید قلت کا بھی سامنا رہا۔ کشتی انٹرنیشنل ہیومن ٹریفکنگ ریکٹ کی نگرانی میں تھی۔ اس میں سینیگال، موریتانیہ اور مراکش کے انسانی اسمگلرز شامل ہیں۔ کشتی میں سوار بیشتر لوگ تشدد، بھوک پیاس اور سرد موسم کے باعث جاں بحق ہوئے۔ 16 دسمبر کو افریقی ملک موریتانیہ سے غیر قانونی طور پر اسپین جانے والوں کی کشتی کو حادثہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب موریتانیہ کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے، جس میں اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ انٹرپول کی جانب سے لیبیا، یونان اور موریتانیہ میں روپوش، یونان، لیبیا اور مراکش کشتی حادثے میں ملوث 15 انسانی اسمگلرز کے خلاف ریڈ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ FIA حکام کے مطابق ٹیمیں ملزمان کی گرفتاری کے لیے ان ممالک میں جائیں گی۔ FIA نے کشتی واقعے کی تحقیقات کے دوران انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزم انصر کو گجرانوالہ سے گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم نے عامر نامی شہری کو اسپین بھجوانے کے لیے 54 لاکھ روپے لیے تھے، جبکہ متاثرہ نوجوان عامر موریتانیہ کشتی واقعے میں زندہ بچ گیا ہے۔ FIA نے کارروائی کرتے ہوئے فیصل آباد اور ساہیوال سے بھی 3 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا ہے۔ کراچی میں رینجرز اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کا انسداد اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ حساس ادارے کی اطلاع پر یوسف گھوٹ بس ٹرمینل پر کارروائی کروڑوں روپے مالیت کا بھاری مقدار میں اسمگلنگ شدہ سامان بھی برآمد کر لیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنے نمائندے محسن انصاری سے۔ جی محسن، آگاہ کیجیے گا۔
محسن سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش جاری ہے. خبر آپ کو دے رہے ہیں شہر قائد میں جہاں رینجرز اور کسٹمز انفورسمنٹ کا انسداد اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. حساس ادارے کی اطلاع پر یوسف کوٹ میں بس ٹرمینل پر کارروائی. کروڑوں روپے مالیت کا بھاری مقدار میں اسمگل شدہ سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے. مزید کے تفصیلات اپنے نمائندے محسن سے جان لیتے ہیں. جی محسن بتائیے گا. جی بالکل، دیکھیں بتاتے چلیں کہ شہر کو اسمگلنگ سے پاک کرنے کے لیے ریاستی اداروں کی جو کارروائیاں ہیں وہ جاری ہے. اسی کے پیش نظر پاکستان رینجر سندھ اور کسٹم انفورسمنٹ نے حساس اداروں کی اطلاع پر یوسف گوٹ بس ٹرمینل پر کارروائی کی ہے اور کارروائی کے دوران کروڑوں روپے مالیت کا جو بھاری مقدار میں جو اسمگل شدہ سامان ہے وہ برآمد کر لیا گیا ہے. اسمگل شدہ سامان میں ایرانی کپڑا، چھالیاں، خشک دودھ، ٹائر، چاکلیٹ، چائنیز نمک اور جو روزمرہ استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شامل ہے. برآمد شدہ سامان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے کسٹم حکام کے جو ہے وہ حوالے کر دیا گیا ہے. ترجمان سندھ رینجرز کا کہنا ہے کہ جب تک شہر سے اسمگلنگ کا مکمل خاتمہ نہیں کر دیا جاتا تب تک جو آپریشن ہے اس طرح کے وہ جاری رہیں گے. جی ٹھیک ہے، محسن انصاری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. یہاں خبر دیں گے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 7 سالہ بچے سالم کے قتل کی بات سامنے آنے کے بعد کیس کا رخ ایک مرتبہ پھر تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سالم قتل کیس کی تفتیش AVCC سے واپس لینے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور کیس ایک مرتبہ پھر زون میں منتقل کیا جائے گا. پولیس حکام نے کہا سالم کا کیس اغوا کا نہیں بلکہ قتل کا ہے. کیس پر 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے گی. حکام کا کہنا تھا کہ کیس میں ایک ملزم کو حراست میں لے رکھا ہے. گزشتہ روز کامبنگ آپریشن میں کئی شواہد تحویل میں لے لیے تھے. پولیس نے مزید بتایا تھا کہ ایک بیڈ شیٹ رسی کو تفتیشی ٹیم نے سیل کیا تھا جبکہ ٹینک سے ایک ٹوپی اور بال بھی ملی تھی. پولیس حکام نے کہا کہ بچے کے منہ اور حاجت کی جگہ سے بھی سیمپل لیے گئے ہیں، صرف DNA کا انتظار کر رہے ہیں. یہاں آپ کو بتائیں کہ مسلم ایڈ کی جانب سے سندھ کے اضلاع سانگڑ اور میرپور خاص میں متاثرین سیلاب کے لیے مکانات کی تعمیر مکمل ہونے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں صوبائی وزیر سیاحت اور ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ، مسلم ایڈ پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر آصف ملک اور دیگر نے شرکت کی. تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. سانگڑ اور میرپور خاص میں متاثرین سیلاب کے لیے مکانات کی تعمیر مکمل ہونے کے حوالے سے مسلم ایڈ کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے انعقاد کا مقصد گزشتہ برس سیلاب متاثرین کے لیے کیے گئے امدادی اقدامات کا جائزہ لینا اور آئندہ ترقیاتی کاموں کی منصوبہ بندی کا آغاز اور حکمت عملی کا جائزہ لینا تھا. اس موقع پر مسلم ایڈ پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر آصف ملک، صوبائی وزیر سیاحت و ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ اور دیگر بھی موجود تھے. صوبائی وزیر سیاحت و ثقافت سید ذوالفقار شاہ نے کہا کہ سندھ میں سیلاب متاثرین کی بحالی میں مسلم ایڈ کا بڑا کردار ہے. ایسے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انتہائی ضروری ہے. مسلم ایڈ نے سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے مکانات کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ادویات اور راشن کی فراہمی میں بھی اہم کردار ادا کیا جو قابل تحسین ہے. مسلم ایڈ پاکستان 2005 سے جب 2005 میں زلزلہ آیا پاکستان میں، اس کے بعد سے مسلم ایڈ پاکستان میں کام کر رہی ہے. جہاں پہ زلزلہ آیا تو ان علاقوں سے شروع کیا ہم نے، پھر اس کے بعد ہم پاکستان کے مختلف علاقوں میں چلے گئے اور الحمدللہ اس ٹائم کے ساتھ ہم تقریباً پاکستان کی سب صوبوں میں کام کر رہے ہیں. مسلم ایڈ کی جانب سے مستقبل میں بھی سندھ میں کیے جانے والے رفائی کاموں کی مکمل حمایت اور مدد کی جائے گی. اس موقع پر کنٹری ڈائریکٹر مسلم ایڈ پاکستان ڈاکٹر آصف ملک نے بتایا کہ مسلم ایڈ پاکستان کی جانب سے گزشتہ 3 برسوں کے دوران 25 لاکھ سے زائد سیلاب متاثرین کی مدد کی جا چکی ہے. اس ضمن میں ہم حکومت سندھ کے تعاون اور حمایت کے انتہائی مشکور ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ رفاہی کاموں میں شفافیت کے ساتھ ساتھ معیار کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے. ہیڈ آف آپریشنز آصف چشتی نے بتایا کہ میرپور خاص اور سانگڑ میں سیلاب متاثرین کے لیے اب تک 257 یونٹ مکانات تعمیر کیے جا چکے ہیں جبکہ ایک مکان پر 10 لاکھ روپے کی لاگت آئی ہے. عمرکوٹ اور میرپور خاص میں 20 سولر واٹر پلانٹس لگائے گئے ہیں تاکہ مقامی آبادی کو پینے کا صاف پانی میسر آ سکے. بین الاقوامی دنیا سے خبر دیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھاتے ہی سیاسی مخالفین سے انتقام ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے کے بعد اپنے افتتاحی خطاب میں کہا کہ اب امریکہ ترقی کرے گا.
اپنے دور میں امریکہ پہلے رکھوں گا۔ امریکہ بہت جلد مضبوط، عظیم اور پہلے سے کہیں زیادہ کامیاب ملک بنے گا۔ افتتاحی خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میری اولین ترجیح ایک ایسا ملک قائم کرنا ہے جو آزاد اور مضبوط ہو۔ 8 سال مجھے جن مشکلات کا سامنا رہا، امریکی تاریخ میں کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ میں امریکہ کو پھر سے عظیم بناؤں گا۔ ٹرمپ نے ملک بھر سے حکومتی سینسرشپ ختم کرنے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر امتیاز ختم کر دیں گے۔ امریکہ میں آزاد اظہار رائے کی مکمل آزادی بحال کروں گا۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالتے ہی بائیڈن انتظامیہ کے کئی احکامات الٹ کر رکھ دیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وفاقی بھرتیاں روکنے کے حکم نامے سمیت بائیڈن نے 78 صدارتی اقدامات کو منسوخ کرنے کی دستاویز پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ امریکہ موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق پیرس معاہدے سے بھی باہر کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ بائیڈن کا 2030 تک الیکٹرک گاڑیوں کا ہدف 50% کرنے کا آرڈر بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھاتے ہی پہلے روز سابق صدر جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات منسوخ کر دیے اور متعدد نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری تقریب کے بعد کیپٹل ون ارینا میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ٹرمپ کے حامیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور پولیس سمیت مختلف اداروں کے دستوں کی جانب سے نو منتخب صدر کو سلامی دی گئی۔ صدر ٹرمپ کے مندوب برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکوف نے بھی خطاب کیا اور تقریب میں اسرائیلی یرغمالیوں کے خاندانوں کا تعارف کرایا۔ صدر ٹرمپ نے کیپٹل ہل حملے میں ملوث 1500 افراد کو معافی دینے کے آرڈر پر دستخط کیے۔ ٹرمپ نے فیڈرل ملازمین کی بھرتیاں منجمد کرنے کے آرڈر پر بھی دستخط کر دیے۔ ٹرمپ نے فیڈرل ملازمین کے لیے گھر سے کام کرنے کی سہولت بھی ختم کر دی۔ ٹرمپ نے امریکہ کی پیرس ماحولیاتی معاہدے سے علیحدگی کے آرڈر پر دستخط کیے اور ساتھ ہی مصنوعی ذہانت پالیسی سے متعلق بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر منسوخ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے بائیڈن کا 2030 تک الیکٹرک کاروں کی فروخت کا ہدف 50% کرنے کا آرڈر بھی منسوخ کیا۔ ٹرمپ نے بارڈر سے متعلق اور تارکین وطن کے داخلے سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کارڈز کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ جنوبی سرحد پر نیشنل ایمرجنسی نافذ کرنے کے آرڈر پر بھی دستخط کیے۔ صدر ٹرمپ نے بین الاقوامی ماحولیاتی معاہدوں میں امریکہ کو اولین ترجیح دینے کے آرڈر پر دستخط کیے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے امریکی خاندانوں کو قیمتوں میں ایمرجنسی ریلیف دینے کے آرڈر پر بھی دستخط کیے۔ سیاسی مخالفین کے خلاف وفاقی حکومت کو مسلح کرنے کی پالیسی بھی منسوخ کر دی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نگران کابینہ اور کابینہ سطح کے عہدوں کا بھی اعلان کیا۔ نگران کابینہ کے اراکین عہدوں پر باضابطہ تقرری تک خدمات انجام دیں گے۔ ٹرمپ نے اظہار رائے کی آزادی اور سینسرشپ ختم کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کیے۔ صدر ٹرمپ نے ٹک ٹاک سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر ٹک ٹاک کو خریدنے یا بند کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ ہم نے ٹک ٹاک ڈیل کی اور چین نے توثیق نہیں کی تو چین پر ٹیرف عائد کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے اٹارنی جنرل کو اگلے 75 دن تک ٹک ٹاک پر کوئی کارروائی نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ٹک ٹاک سے متعلق ڈیل کر بھی سکتا ہوں۔ ٹک ٹاک ڈیل کی تو اس کی 50% ملکیت حاصل کرنا ہوگی، ڈیل نہیں کی تو ٹک ٹاک کسی کام کا نہیں رہے گا۔ ٹرمپ نے جسٹس ڈپارٹمنٹ کو 6 جنوری حملے سے متعلق تمام مؤخر کیسز ختم کرنے کا بھی حکم دیا اور امریکی صدر نے عالمی ادارہ صحت سے علیحدہ ہونے کے آرڈر پر بھی دستخط کر دیے۔ ٹرمپ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنوری کے یرغمالیوں سمیت بہت سے ملزمان کو عام معافی پر دستخط کرنے جا رہے ہیں۔ بائیڈن دور میں آف شور ڈرلنگ پر عائد پابندی کو ختم کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پچھلی حکومت کے کم از کم 80 تباہ کن ایگزیکٹو آرڈرز کو منسوخ کریں گے، مہنگائی کو شکست دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے، سول ملازمین کی تعداد کم، ان لینڈ ریونیو سروس ایجنٹس کی بھرتیاں روکیں گے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم یقیناً وینزویلا سے تیل خریدنا چھوڑ رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ بائیڈن نے اپنی پوری فیملی کو معافی دے دی۔ پہلے دن بہت سے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرنا آمریت نہیں۔ دوسری جانب میئر لندن صادق خان نے کہا ہے کہ امید ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس مرتبہ پہلے سے مختلف صدر ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے بعد اپنے بیان میں میئر لندن نے کہا کہ اس مرتبہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں۔ صادق خان نے مزید کہا کہ جمہوریت اور ووٹ پر یقین رکھنے والوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب صدر تسلیم کرنا ہوگا۔ بات کریں گے کچھ کھیل کے میدان سے تو آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے قبل انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ایک اعلیٰ سطح وفد نے ایک بار پھر قذافی اسٹیڈیم لاہور میں انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ایک اعلیٰ سطح وفد نے قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام اور فنشنگ کے مرحلے کا جائزہ بھی لیا۔ وفد میں ہیڈ آف ایونٹس سارا ایڈگر اور جی ایم کرکٹ وسیم خان، شعبہ براڈ کاسٹ اور ایونٹس کے دیگر افراد بھی شامل تھے۔
وفد نے مین بلڈنگ کے افسرز کی تعمیر کے کام اور پویلینز کی بلڈنگ کی فنشنگ کا کام بھی دیکھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر انفراسٹرکچر جواد قاضی نے آئی سی سی وفد کو بریفنگ دی اور 30 جنوری تک فنشنگ کا تمام کام مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے پاکستان میں شروع ہوگی، جبکہ بھارت اپنے تمام میچز UAE میں کھیلے گا۔ قومی ہیرو ملک کے صف اول کے ایتھلیٹ اولمپئن جیولن تھروئر ارشد ندیم نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ پاکستان کو 40 برسوں بعد گولڈ میڈل جتوانے والے جیولن کھلاڑی ارشد ندیم نے سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کرتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ خوشخبری شیئر کی ہے۔ انہوں نے بیت اللہ کے سامنے احرام میں تصویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ زندگی میں پہلی بار عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ کراچی تا چترال موسم سرما جوبن پر آ گیا ہے۔ ملک بھر میں کڑکڑاتی سردی نے دانت بجا کر رکھ دی ہیں۔ بلائی علاقوں میں برف ہی برف پڑ چکی ہے، آبشاریں اور جھیلیں بھی جم گئی ہیں۔ کراچی میں بھی 22 جنوری سے سردی میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی برقرار، بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ وزیرستان اور غزر میں برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا۔ اسکردو میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ شمالی بلوچستان میں شدید برف باری اور سیلاب کی نئی وارننگ جاری کر دی گئی۔ کراچی میں 22 جنوری سے سردی میں اضافے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ایک ہفتے تک پارا سنگل ڈیجٹ میں رہے گا۔ آزاد کشمیر کے شہر باغ میں بارش اور برف باری سے سردی مزید بڑھ گئی، جس کے باعث لوگ گھروں میں محصور ہو گئے اور گاڑیوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہے۔ شدید برف باری کے باعث آزاد کشمیر کے علاقے تاوبٹ اور حلمت کا زمینی رابطہ دیگر علاقوں سے کٹ گیا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقوں انگواڈا اور شکئی میں بھی برف باری ہوئی۔ شوگرا میں بھی وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ برف کے گالوں نے شوگرا کے حسن میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ونٹر سیزن میں سیاح چھوٹی گاڑیوں کے ذریعے شوگرا جا سکیں گے۔ بلوچستان کے مشرقی اضلاع میں بھی برف باری ہوئی ہے، جبکہ ان علاقوں سے چلنے والی سرد ہوائیں اب کراچی کا رخ کر رہی ہیں۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ سردی لیہ میں -8 ڈگری ریکارڈ کی گئی۔ کوپس میں پارا -6، اسکردو اور مالم جبہ میں -5 تک گر گیا۔ بگروٹ اور پارا چنار میں -4، استور میں -2 اور ہنزا میں -1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیر میں 1، پشاور میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ، اسلام آباد میں